آپشنز تو بہت سارے رکھ دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، لیکن چلیں 2 آپشنز پہ بات کر لیتے ہیں، نئے الیکشن یا پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور، کس کا سامنا کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو یہ محمود خان چکزئی صاحب کی اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میثاق کیا نام ہے کہ جو یہ ایک سیاسی ڈائلاگ کے لیے بات کی گئی اور کہا گیا جی کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جاتا ہے، لیکن پچھلی چیزیں ختم کر کے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں اپنا میرے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے 2018 کے بعد ہر چیز بلا لیتا ہوں پاکستان کے لیے۔ ہمارا بیانیہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو۔ وہ ہے جب یہ لوگ مسلط ہوئے 2018 میں اور جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا، پھر جو سیاسی جماعتیں پاکستان سے پیار کرتی تھیں ان کے لیے پاکستان پہلے باقی بیانیے بعد میں مل کے ہم نے پھر اس کو ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو ہٹایا، اور ملک اس وقت ڈیفالٹ کی طرف جا چکا تھا۔ سب دنیا کہتی تھی کہ اب پاکستان ڈیفالٹ سے نہیں بچے گا۔ میں یہ بات اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا ٹھیک پتہ چلے پھر کیا ہوا۔ ہم نے آئی ایم ایف کے چنگل میں یہ ہمیں پھنسا کے گیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ پٹرول 40 روپے سستا کم کر دیے ایک دم سے بہت ساری۔ کیوں کیا؟ یہ کہا کہ میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے یہ پوری مائنڈ سیٹ کر کے جا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے گا۔ پھر یہ ہوا، آئی ایم ایف نے کہا جی آپ نے تو معاہدہ توڑا ہے حکومت پاکستان نے، اب انہوں نے سخت شرائط رکھ دی۔ ہم نے وہ سارا دور گزارا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کو خود آپ کے لیڈر جو ہیں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بھلا دیں، تو بھلا کے آگے چلیں نا۔ تھوڑا سا میں اختلاف یہاں پر اگر آپ سے کر سکوں، ابھی جو لاسٹ اسپیچ تھی نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، اس میں تو وہ فرما رہے تھے کہ نہیں جو 2018 میں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں چیزیں بھلا کے آگے میں بتاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، دیکھیں وہ معاف نہیں کریں گے۔ نہیں میں کہتا ہوں وہ معاف کر جو قوم کے ساتھ ہوا وہ معاف کر نہیں میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا جی میں اپنا معاف کر دوں گا، اچھا، لیکن اس ملک کے ساتھ جو کیا جن لوگوں نے کیا، ہمیشہ وہ نام لیتے تھے نا کہ آپ نواز شریف کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کیوں اٹھایا؟ ان کے خلاف ایک پوری میڈیا پہ آ کے تحریک چلائی جی کہ چور چور فلاں۔ اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پاناما کیس بنا دیا۔ پاناما کیس بھی ایک اعجاز الحسن جج ہے اپنا اعجاز الحسن ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ سڑکوں پہ کیوں گھوم رہے ہیں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں اپوزیشن کو۔ عمران خان وہاں گئے، پاناما کیس چلایا گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ، میں اس لیے کہتا ہوں آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی، تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں، یہ ساری چیزیں مذاکرات میں رکاوٹ ہیں جس کے لیے میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اپنے جو میرے ساتھ کیا معاف کرتا ہوں، لیکن جو اس ملک کے ساتھ کیا اس وقت ملک کتنے اچھے۔ اچھا، تو آپ عمران خان کو معاف نہیں کر رہے ہیں، یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سیاسی میثاق کی بات کی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکاوٹ ہیں؟ نواز شریف صاحب کی سوچ رکاوٹ ہے کہ نہیں میں ان لوگوں کو نہیں بالکل ان کی سوچ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں نا، انہوں نے صرف یہ کہا، دیکھیں جیسے ایک ادارے نے فیض امین کا اس کا کیا نا پورا ایک مقدمہ اس پہ چلا، ادارے نے فیل کیا کہ اس شخص نے پاور کو مس یوز کیا، ٹھیک ہے، 15 مہینے کیس چلا، اس کو سزا ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہی سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے وہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ ثاقب نثار، وہ آصف سعید کو بھی سزائیں ہو رہی ہیں، ان کی بیٹوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کس بات سے ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ چلیے وہ تو کورٹ سے فیصلہ کر رہے ہیں نا، صحیح ہے غلط ہے، ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، نہیں کرپشن کی بات ہی نہیں ہے، نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی فورسز پہ حملے کیے ہیں، جی ایچ کیو جا کے حملہ کیا ہے، کور کمانڈر کے گھر جا کے حملہ کیا ہے،